کا ذکر سنیے، ثواب ہوگا. باہر مت جائیے، خود ٹوٹ لے گا. تو 4-5 انجیکشن پیٹے میں پڑتا، بہت درد ہوتا ہے. آرام سے بیٹھیے. ہار بھی پہنانے آ رہے. اما صاحب آپ لوگ بیٹھے نا، پہنائیے گا. آپ ہی لوگ پہنائیے گا، آپ لوگ نہیں پہنائیے گا. جو سبحان اللہ نہیں کرا وہ پھول کیا پہنائے گا. آپ ہی جو ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور آپ ہی بچوں کو پھول پہناتے ہیں. رکیے وہاں پہ ذرا رکیے. آپ لوگ پہلے اللہ رسول کا ذکر سن لیجئے تو اور خوشی ہوگی پہنانے میں. رکیے رکیے، بیٹھ جائیے. اما سب آپ لوگ بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے اور دیکھیے ابھی کیا کیا ہوگا. آرام سے بیٹھیے. پھول سب لیکن بچا کے رکھیے گا، انہی کو پہنانا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سنی مسلمان کو کچھ یاد رہے نہ رہے، درود شریف تو ضرور یاد ہوگا. اور بھٹ ایک مت کرو بھائی. جب درود شریف یاد ہوگا تو ہر چیز کا اصول ہے، ضابطہ ہے، آئین ہے، قانون ہے. درود شریف پڑھنے کا بھی کچھ دستور ہے. انجانے میں مت پڑھیے گا، رسمن مت پڑھیے گا، جان بوجھ کر ہوش و حواس کو قائم رکھ کر محبت کے سانچے میں ڈھل کر اس یقین کے ساتھ کہ درود ہم پڑھیں گے ہم یہیں رہ جائیں گے اور یہ تحفہ مدینۃ الرسول پہنچ جائے گا. اب پڑھیے ٹھیک ٹھاک سے درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اراکین کمیٹی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. اچھا کھانے کا انتظام، اچھا ناشتے کا انتظام، اچھا پنڈال، اچھا ممبر، اچھے لوگوں کی دعوت ہوئی، آنے والے سب اچھے، مائک کی سیٹنگ اچھی. لیکن جب شاعر آتا تب، مقرر آتا ہے تو یتیم. مائک ٹھیک کرو، ہم کو بغلول سمجھو کیا؟ سیٹنگ اچھی رکھو. بابو ایک بات بتا دے رہا ہوں، کبھی بھی سیٹنگ کیا کرو، اتنی اچھی سیٹنگ رکھو کہ ایک بالش دور سے بھی بولے تو وہی آواز ہو، قریب سے بھی بولے تو بھی وہی آواز ہو. اب مان لو کہ منہ سٹا کے ہم بولیں، کہیں کرنٹ مار دے، ہم یہیں پہ رہ جائیں، گھر والوں کا کیا ہوگا؟ مشینی بابو یہ پریکٹس کرو. آپ لوگ پریکٹس کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. ایک بالش دور ہو منہ سے اور ساؤنڈ وہی ہو. اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. دونوں باکس جو سٹائے ہوئے ہیں اسی کو 40 قدم دور کر دیجیے گا آواز سے. ابھی آپ وہاں والیوم بڑھائیے گا، دونوں کی آواز ٹکرائے گی، ایک نئی آواز آئے گی. یہ سب ہم لوگ کو معلوم ہے، سمجھ گئے؟ تو آئندہ اس بات کا خیال رکھنا اور کسی مولوی صاحب کو بھگلول مت سمجھنا. یہ سچ ہے کہ شہنشاہ ترنم حضرت قاری اختر ضیاء صاحب الحمدللہ، ان کو تو اب تک جو ہے سی ایم نہیں تو کم از کم ایم ایل اے ہو جانا چاہیے. اللہ نے اتنی اچھی پرسنالٹی دیا ہے، سمجھ گئے؟ ہر مولوی ایسا ہوتا نا تو زیادہ جھول جھمیلا نہیں ہوتا، بدعقیدہ ہائٹ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. شاعر اسلام جناب قمر بلیاوی، شاید ابھی وہ نہیں پڑھے ہیں، پڑھ چکے ہیں اس لیے میں نے شاید لگا دیا. ہم جانتے ہیں فتویٰ لگے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی آپ سنیں گے. اور آپ کے علاقے کا پورے بھارت میں جو نمائندگی کر رہا ہے، جو اس ہائی اسکیل میں پڑھا ہے،
کہ مائک والا جو سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، لیکن بچے. مجھ سے پیشتر آپ نے سیاسی رہنما، مذہبی رہنما، ہمدرد قوم و ملت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کو سنا. کچھ لوگ آئے تھے، ان کے بعد چلے گئے بلیاوی صاحب کی تقریر سننے. یا اور بات ہے کہ کچھ نہیں سمجھا، علاقہ خالی کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے، اور اصل جلسہ سننے والے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں. اور جس وقت اللہ کی جانب سے عطا کا دریا بہے گا رات کے آخری حصے میں، انشاءاللہ آپ ہی لوگ اس کے حقدار ہوں گے. سرپرستی بھی لاجواب، صدارت بھی لاجواب. سرپرست اگر سرکار حسینی کا شہزادہ ہے تو سرپرست محدث اعظم ہند بہار کا شہزادہ ہے. ممبر نور پر اتنے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے جو اچھے شعر کی تلاش کر رہے ہیں، اچھے نکات کی تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ محبتوں سے نوازے، دعاؤں سے نوازے. تو ایک شعر میں سنا رہا ہوں، باؤنس تو کرے گا لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں. خدا کی حمد ہے لیل و نہار کا تعویذ. نقیب اجلاس حضرت قاری اعجاز صاحب قبلہ کو آج وقت نہیں ہے اتنا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے، اور جس وقت جلسے کو جیسے نظامت کی ضرورت ہے وہ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. اشعار کی گیٹری نہیں، بالکل ڈرام رکھے ہوئے ہیں، ڈرام اتنا ان کے پاس ہے، لیکن میں کہیں سے لایا ہوں. خدا کی حمد ہے لیل و نہار کا تعویذ. پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ قافیہ کیا ہارڈ ہے. خدا کی حمد ہے لیل و نہار کا تعویذ، درود پاک ہے روز شمار کا تعویذ. میں صدق و عدل و حیا سخا کا بندہ ہوں، میں صدق و عدل و حیا سخا کا بندہ ہوں، ازل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تعویذ. ازل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تعویذ. قسم ہے اے لبے امت نواز تیری قسم، قسم ہے اے لبے امت نواز تیری قسم، تیرے سوا نہیں اس یا شعار کا تعویذ. تیرے سوا نہیں اس یا شعار کا تعویذ. مدینہ دیکھ کے رضوان نے بھی کیا اقرار، مدینہ دیکھ کے رضوان نے بھی کیا اقرار، یہاں کا خار ہے باغ و بہار کا تعویذ. یہ شعر تھا باذوق لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے تو وہی شعر کافی ہے. آتا ہوں بہت دور سے جلیبی کے واسطے. آپ لوگ یہی سب شعر سمجھتے ہیں، یہ شعر ہے میرے بھائی. آتا ہوں بہت دور سے پانی کے واسطے، یہ سب کوئی مصرع ہے کیا؟ اتنا اچھا قافیہ. شعر کس کا تھا جانتے ہیں؟ حضور سرکار محدث اعظم ہند کا. جی کیا اللہ تعالی نے نوازا تھا. میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں سرخروئی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں عزت کا تاج میرے سر پہ رکھا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میری کامیاب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون ہو، اگر آپ چاہتے ہیں میدان محشر میں سرکار کی شفاعت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نام اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں ملے، ایک کام کریں، صرف ایک بتا دوں. آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں، بتا دوں، صرف ایک کام کیجئے گا، اللہ کو راضی کیجئے. اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے. اب اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے؟
یہودی اپنے طور پہ کر رہا ہے، نصرانی اپنے طور پہ کر رہا ہے، مجوسی اپنے طور پہ کر رہا ہے، کرسچن اپنے طور پہ کر رہا ہے، پنجابی اپنے طور پہ کر رہا ہے، جادو جی اپنے طور پہ کر رہا ہے، برہمن اپنے طور پہ کر رہا ہے، کفار اپنے طور پہ، مشرکین اپنے طور پہ، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو میرا پالنہار ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ سوچئے کہ سب اپنے طور پہ کرتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جو رب کو پسند ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو رب کو پسند ہے؟ سب کا طریقہ رب کو پسند نہیں۔ حضرات، وہ طریقہ کس کا ہے؟ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کا شان نزول پہلے سنیے تب مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ قریش کے افراد تشریف فرماتے بیٹھے تھے، میرے آقا وہاں پہ تشریف لے گئے، ارشاد فرماتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، یہ قریش کے لوگ اپنے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اتنا، اور یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اتنا ہی تو کہا، جتنے قریش کے افراد بیٹھے تھے یہ وہی لوگ تھے جو کعبہ میں بت سجاتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو صحن کعبہ میں لنگڑا بت، اندھا بت، چھٹکا بت، مٹکا بت، کسی کا نام لات، کسی کا نام حبل، کسی کا نام عزا، کسی کا نام کچھ، اور 360 سجائے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے آبا کے راستے سے ہٹ گئے۔ اتنا تو کہا تو جتنے کفار، جتنے قریش کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ سنو، ہم لوگ ہٹے نہیں ہیں، ہم لوگ جو اس بت کی پوجا کرتے ہیں، اس بت کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بت کی پوجا کریں گے، یہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی قربت مل جائے گی، معاذ اللہ۔ اتنا ہی تو کہا، سدرہ کے مکی حضرت جبریل امی تشریف لائے اور محبوب خدا سے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں بتوں کی پوجا کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، لات و حبل کو میں لات و حبل کی پرستش کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، ان بتوں کی نہیں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ تو اگر تم نے ایسا کر لیا تو صرف تم اطاعت گزار نہیں بنو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میں چونکہ علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں آپ سے بھی مخاطب نہیں ہوں، بس میں بولتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے گفتگو کے لہجے کو میں سماعت کے کیا کہتے ہیں، سماعت کو ہم نے تھرمامیٹر لگا کے جانچ پڑتال کر لیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے چاہت کی تلاش نہیں ہے۔ چاہت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے، کچھ ایسا پیغام آپ کو دوں کہ آپ کے دل میں اتر جائے، ابھی سمجھ میں نہ آئے، کل جب غور کیجئے تب سمجھ میں آ جائے اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ بس ایک آدمی بھی جانے کی کوشش مت کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ خود کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں کس کو؟ اب اس کو سمجھیے، اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو۔ ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں، آگے نہ بڑھیں، پیچھے پیچھے چلیں۔ اب پیچھے چلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیچھے چلنے سے آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا؟ آپ اگر کسی کی اقتداء کریں گے، پیروی کریں گے، تو آپ کو اس کا انعام کیا ملے گا؟ ایگزامپل کے طور پہ آپ ریلوے اسٹیشن گئے اور انجن لگا ہوا ہے، تھرڈ کلاس، یہاں تک کہ 3 AC بوگی ہے، فرسٹ کلاس بھی ہے، سلیپر بھی ہے، جنرل بھی ہے، لیکن سب کا کنیکشن انجن سے ہٹا ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس ڈبے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، 3 AC ہو یا سلیپر ہو، اس لیے وہ جانتا ہے یہ ڈبہ یہیں پہ پڑا رہ جائے گا، میری منزل یہیں رہ جائے گی، میں منزل تک پہنچ نہ پاؤں گا۔ اب دیکھتا ہے جس ڈبے کا کنیکشن اگر انجن سے لگا ہے، سلیپر رہے یا 3 AC کچھ نہ رہے، اگر جنرل کا بھی کنیکشن لگا ہے تو آدمی جنرل میں بیٹھتا ہے، تکلیف ہی نہ ہوگی، لیکن انجن چلے گا تو ڈبہ چلے گا۔ ڈبہ خود سے نہیں چل سکتا ہے، انجن کا محتاج ہے، انجن سے کنیکشن ہو، انجن سے ٹچ ہونا ضروری ہے۔ حضرات، تو جس طریقے سے جنرل بوگی ہی ہو، انجن
سے لگ جائے تو جہاں انجن جائے گا وہاں ڈبہ جائے گا، جہاں جس رفتار میں انجن چلے گا اس رفتار میں ڈبہ رہے گا، منزل تک پہنچ جائے گا بلا تمثیل۔ اگر آپ رضائے خدا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے محبوب کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو یاد رکھنا جیسے جنرل ڈبہ انجن کے ساتھ ہو جائے منزل تک پہنچ جاتا ہے، اگر ادنا آدمی بھی نبی کی پیروی کرے تو انشاءاللہ جنت انعام ہوگا اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اب حضرات پیچھے پیچھے چلنا کس کو کہتے ہیں، پیروی کس کو کہتے ہیں؟ آج یاد رکھیے گا پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے مقتدا مانا ہے، ان کی ہر بات کو مانا ہے، ہم جن کی اتباع کر رہے ہیں ان کے ہر سنتوں پہ عمل کریں۔ ہم اپنے مرضی سے نہیں کھا سکتے، نہ اپنی مرضی سے پہن سکتے، نہ اپنی مرضی سے جی سکتے، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اگر کھانا ہے تو نبی کی اتباع چاہیے، اگر پانی پینا ہے نبی کی اتباع چاہیے، نماز پڑھنا ہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، حج کریں گے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ حج آپ کریں گے طریقہ آپ کا ہوگا، اللہ کو پسند نہیں۔ نماز آپ خدا کے لیے پڑھیں، طریقہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادت میری کرو لیکن اتباع میرے محبوب کی کرو، اس لیے کہ مجھے وہی ادا پسند آتی ہے جس میں ادائے مصطفیٰ کی جھلک ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے تقریر مجھ کو اب روکنا پڑ رہا، میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا میں وہاں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ اور میری عادت نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کر کے تقریر کروں، 3.5 آدمی رہے چاہے 10 آدمی رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالکل ٹچ میں ہمارے رہے۔ 2 آدمی ہیں کس حالت میں ہے، اگر وہ گرے گا سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا، کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ سوئیے سوئیے سوئیے، اتنا بابو سو جاؤ، لاؤ تکیہ لاؤ کمبل، ایسا آرام کہاں ملے گا؟ نہیں گھر میں سکون نہیں رہتا ہے جی، گھر میں آدمی بڑا پریشان رہتا ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اور جلسہ میں آٹومیٹک نیند، جمعہ کے دن نیند، قبرستان میں نیند، رمضان میں تو مغرب بعد ہی نیند تاکہ ہم کو تراویح نہ پڑھنا پڑے۔ جلسہ میں آئے آپ کو نیند آ رہی ہے، واہ، گھر میں نیند کو کہتے ہیں نیند آ جا، آؤ آؤ کاہے کو آئے، اور یہاں نیند کیا کہنے، دونوں آدمی ایسے سوئے تھے، ہم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، اگر کہیے تو انتظام کروایا جائے، آئیے یہیں پہ سو جائیے۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، یا اللہ جو لو سبحان اللہ بولنا اس کو کینسر کی بیماری سے بچا۔ ارے آمین بولو نا، چاہیے کیا؟ تو ہم دعا کر رہے ہیں یار، اتنی بڑی بیماری سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں لگے اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں سب کو کینسر کی بیماری سے بچا۔ بچنا ہے تو آواز کھولنا ہوگا۔ یا اللہ سب کو جان لیوا بیماریوں سے بچا۔ جو اپنی آواز کو بچا رہے ہیں مولا اس کے پھپھڑا کے پانی کو نکال دے۔ آواز کو بچا رہے ہیں کس دن کے لیے؟ گھر میں چلانے کے لیے، بھائی سے بھائی کو جھگڑا ہوگا بغیر مائک کے اتنا چلاتا پورے محلے والے کو جمع کر لیتا ہے، اور جلسہ میں آئے گا تو بڈھا ہو جاتا ہے، جبکہ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ اور زیادہ ذکر کریں، کیوں؟ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، چند ہی دن کے مہمان ہیں، اگلا سنڈے دیکھے نہ دیکھے، ایک ایک منٹ کو قیمتی جانے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے سب کو لقوہ کی بیماری سے بچا۔ ہاتھ نیچے جو کیے تھے دعا سے الگ ہو گئے، سمجھیں گے اپنا، ہوشیار بنتے ہیں، جب نبی کے بزم آ گئے تو آ گئے۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ میں یہ کام کروں گا تو شورا کیا کریں گے؟ میں تو بس ایک اینٹی بائیوٹک دے رہا تھا، میں جان رہا تھا کہ تقریر کی موڈ میں نہیں ہے، صرف نعت سناؤ نعت سناؤ نعت سناؤ۔ سنیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات کہہ رہا ہوں جو شورا نظم کرتے ہیں ہم نثر میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے وہی نماز پسند ہے جس میں اتباع مصطفیٰ ہو۔
مجھے وہی عبادت پسند ہے جو میرے نبی کے سنتوں کے سانچے میں ڈھل کے عبادت ہو، مجھے وہی پسند ہے۔ حضرات میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اتباع کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے اپنے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں سے زیادہ پیار ہو نبی سے کم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اپنے باپ سے زیادہ پیار کرے نبی سے کم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اپنی جان سے زیادہ پیار کرے نبی سے کم کرے وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ لیڈیز ہو یا جینٹس، مہیلا ہو یا پروش، اے پی ایل والا ہو یا بی پی ایل والا، عالم ہو یا غیر عالم، اگر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے نبی سے کم کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو ایمان مکمل ہو، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، سارے کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ پورے خاندان والوں کی محبت ایک طرف اور ایک ماں کی محبت ایک طرف، دنیا کی ساری ماؤں کی محبتوں کو ایک طرف رکھ دو، آمنہ کے لال کی محبت سب پہ غالب نظر آئے۔ وہ ماں جانتا ہوں کہ پیار کرتی ہے، اگر سردی کا موسم ہو بچہ پیشاب کر دے گیلے بستر پہ خود سوتی ہے، اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ اگر خود کچھ کھانے کی خواہش ہو، پیسے کی قلت ہے، اپنے اولاد کو کھلاتی ہے، اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اپنے خون کو دودھ بنا کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے اور اپنے محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن قسم خدا کی ایسی محبت کرنے والی کوئی ذات نہ ملے گی جو آمنہ کے لال نے محبت کیا۔ پیدا ہو تو نبی امت کو یاد کرے، قبر میں جائے تو امت کو یاد کرے، عرش پہ جائے تو امت کو یاد کرے۔ اور اگر کمال تو یہ ہے کہ سرکار پوری عرب کے لوگ سوتے ہیں اور نبی امت کے غم میں راتوں کو روتے ہیں، ایسا رسول کہاں ملے گا؟ حضرات مصطفیٰ یہی نہ روئے، یہی نہیں فقط روئے ہیں، حشر کے میدان کا بھی جو نقشہ ہوگا میرے اعلیٰ حضرت نے شاہ فرمایا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ رسول جو ہم سے محبت کرے۔ اور حضرات ہم لوگ محبت کرتے ہیں، محبت کی کوئی دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ الیکشن پیریڈ ہے، ہر آدمی نماز کا ذکر نہیں کرے گا، روزے کا ذکر نہیں کرے گا، رمضان کی بھی آمد ہے، رمضان کی تیاری نہیں کرے گا، الیکشن کی تیاری کرے گا۔ جہاں دیکھو بھاشن، جہاں دیکھو تذکرہ، جہاں دیکھو پارٹی پالیسی کی بات، لگے بخار کھڑا ہو گیا۔ جس کو جو نیتا ہے وہ گھر میں سوئے گا اور اس کا چمچا سب اپنے بھائی بھائی میں جھگڑا لڑائی کرے گا، ہم اس کو دیں گے، اس کو دیں گے۔ یاد رکھنا اگر ٹھیک سے صحیح استعمال نہیں کیا متحد ہو کر کے اپنے ووٹ کا، تو جو 5 سال گزرا ہے نا اس سے بھی بھیانک وقت آ جائے گا۔ اور اگر آپ ہوش میں آ گئے تو پھر سمجھ لیجئے اللہ خیر فرمائے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں الیکشن کا تذکرہ چھوڑو، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا تذکرہ کرو، روزے کا تذکرہ کرو، کبھی عالموں کے پاس بیٹھو اور اس کے بعد غور کرو محبت رسول کس کو کہتے ہیں، اتباع رسول کس کو کہتے ہیں۔ آج تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ہر عورت کہتی ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن پناہ خدا عورتوں کو سال ہو جاتا ہے سجدہ کیے ہوئے۔ بعض عورتوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ مرد ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو پھر عید و بقرعید میں، کچھ لوگ ہیں جمعہ والے، کچھ لوگ ہیں بقرعید والے، کچھ لوگ ہیں عید والے۔ اگر اس کو کہہ دے تو محرم میں بھی نماز شروع کر دے گا، لیکن فرض نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرات یاد رکھیے گا نبی کی محبت ہے نماز سے دور ہے، نبی سے محبت ہے قرآن آنکھوں پہ رکھا ہے، نبی سے محبت ہے داڑھی کٹا رہے، نبی سے محبت ہے چال چلن دنیا داروں کی طرح، نبی سے محبت ہے ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں جب نکلتی ہیں تو 16 نہیں 32 سنگار کر کے، کیا اسلام کا قانون ہے ہمارے گھر کی عورتیں اپنے آوازوں کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنے بدن سے نہانے کے بعد جو کپڑا دھوئے اس کپڑے کو بھی ایسی جگہ نہ پھیلائے جہاں غیر مردوں کی نظر پڑ جائے، پردے میں رکھے، اگر ناخن بھی کاٹ لے اسے ایسی جگہ رکھے جہاں غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ عورت اگر بالوں میں کنگھا کرے اور بال ٹوٹ کے گر جائے ان بالوں پہ ایسی جگہ چھپا کے رکھے جہاں عورتوں جہاں غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب بال پہ نظر نہ پڑنا یہ شریعت کو گوارا نہیں، اس کے کپڑے پہ کسی کی نظر پڑے یہ گوارا نہیں، تو اس کی صورت میں کسی کی نظر پڑے یہ مصطفیٰ کو کیسے گوارا ہوگا؟ اس لیے نبی نے فرمایا عورت کو بھی چھپاؤ، دولت کو بھی چھپاؤ، عورت جتنی پردے میں رہے گی اس کے حسن میں نکھار پیدا ہوگا۔
رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. چونکہ میں وقت کا خیال کر رہا ہوں، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدعو ذلعلی نے مجھے وقت دیا ہے، اور میں اس وقت کا بھرپور میں چاہوں گا آپ کی خدمت ہو جائے. آپ لوگ کو نیند آ رہی ہے؟ صاحب صاحب بولیے آ رہی ہے؟ تو ہم اتنا کر سکتے ہیں، 2-3 چادر کا انتظام کروا سکتے ہیں. اور اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کو بتانا ہوگا. کہاں چلے بھائی صاحب؟ اچھا، اوہو پانی زیادہ پی لیے تھے. جو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. انسانی تقاضا بھائی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے آ جائے. اور وہ پی ایم سے نہیں پوچھتا، سی ایم سے بھی نہیں پوچھتا کہ میں آ رہا ہوں. تم پڑھا ہے، سویا ہے، جہاں بھی بھاشن دے رہا آ گیا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی ہاں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ آ سکتا ہے لیکن بہانہ سے مت جائیے گا. اوکے؟ اب ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ. آپ لوگ بھی بول لیجئے سبحان اللہ. دیکھیے کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کا نام لینے میں. حضرت کرفیو تو نہیں لگا یہاں؟ اچار سنگیتا لگ گیا ہے، لگ گیا ہے نا؟ تو سبحان اللہ بولنے پہ لگا ہے کیا؟ ہر آدمی کی آواز کھلے سبحان اللہ یا رسول اللہ. اب جتنی عورتیں ہیں نا وہ آپ لوگ کی آواز سن لیا، وہ لوگ بھی خوش ہو رہی ہے. کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا سسر ہوگا بڈھا، اور وہ سب خوش ہو رہی ہے. اللہ تیرا شکر ہے میرا شوہر سدھر گیا، میرا بڈھا سسر سدھر گیا. مطلب بولا آج اللہ کا نام لے رہا ہے. جب رشتہ دار خوش ہے تو انشاءاللہ پروردگار بھی خوش ہوگا. زور سے بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرات محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چلیے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن جی، اور ایک روز باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہونے لگی. تو حضرت عبد الرحمن جو ان کے بیٹا تھے، سلام کہہ دیجیے. السلام علیکم چچا، السلام علیکم. سوئیے سوئیے، قبر میں کہاں رہنے کو سونے کو ملے گا. ہاں قبر میں گارنٹی نہیں ہے. وجہ یہ کہ حضور سرکار حافظ ملت نے بتا دیا ہے زمین کے اوپر کام کرو اور زمین کے نیچے نہ آرام کرو. یہاں آرام کیجئے گا تو وہاں دھولائی کرو. جلسہ ماں ہے، سوئیں گے کائے؟ آنکھ میں مرچی لگا کر کے اب منہ کو کھول کر کے اللہ کا نام لیجئے تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو. یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں سب کو ہارٹ کی بیماری سے بچا. اگر سبحان اللہ بند کیا آپ لوگوں نے ساری دعا ریٹرن ہو جائے گی، اس لیے بالکل اوکے میں رہیے گا. باپ بیٹا بیٹھے گفتگو کر رہے. ان کے بیٹے نے کہا حضرت عبد الرحمن نے، ابا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا میدان بدر میں ایک ایسا موقع آیا تھا، ہم ابو جہل کی طرف سے لڑ رہے تھے اور آپ نبی کی طرف سے تھے. ہاں تو کیا ہوا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا ابا لڑائی ہو رہی تھی، جنگ پورے شباب پہ تھی اور میری تلوار بے نیام تھی، اور لڑتے لڑتے ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. ہاں صرف چلانے کی ضرورت تھی، گردن کٹ جاتی. تو کہا کیا ہوا پھر؟ کہا حضور ابا حضور آپ جب آ گئے نا تو میں نے اپنی تلوار کو روک لیا. کیوں؟ میرے ابا ہیں، میں کیسے ماروں گا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ اللہ، یہ بیٹے کی محبت. اور محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹے یاد رکھنا وہ تو تھا جو تو نے مجھے باپ کی محبت سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن قسم وحدہ لا شریک کی اگر میری تلوار کی زد میں تو اس وقت آ جاتا تو ابو بکر یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے. اس وقت ابو بکر کی تلوار فقط یہ دیکھ رہی تھی وفادار مصطفیٰ ہے یا غدار مصطفیٰ ہے. وفادار ہوگا تو سر پہ بٹھایا جائے گا، غدار ہوگا تو اس کے سر کو تن سے چودا کیا جائے گا. یہ ہے محبت رسول. انہوں نے پریکٹیکل طور پہ بتایا محبت اس کو کہتے ہیں جو بیٹے سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرے. یہ آج کا مسلمان حضرات آج تو اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے، پتہ ہے خدا پیر بھی پکڑتے ہیں تو برادری دیکھ کے، پیر بھی اور برادری کے لیے ووٹ بھی دیتے ہیں تو برادری دیکھ کے، امام بھی رکھتے ہیں تو برادری دیکھ کے، شاعر مقرر کو بھی بلاتے ہیں تو برادری دیکھ کے. یاد رکھنا ارے برادری مت دیکھو، پیر کے اندر دیکھو تقویٰ ہے یا نہیں، عالم کے اندر دیکھو تقویٰ ہے یا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی حسب و نسب والا مقام نہیں رکھتا ہے. ایک
ایک ہی لوگ، ایک ہی جماعت ہے، وہ تقوی والی جماعت ہے، وہ متقیوں کی جماعت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں نہ شیخ کا ذکر ہو رہا ہے نہ پٹھان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، خشیت والا. کو سمجھے محبت رسول خونی رشتہ کے لیے کبھی کبھی لوگ تو ایسا کرتے ہیں جیسے سب کو معلوم ہے بد عقیدے جن کا عقیدہ عبد الوہاب کے بیٹا کی طرح ہو، ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ گمراہ لوگوں کی طرح ہو، اشرف علی صاحب کی طرح ہو، خلیل احمد بیٹوی کی طرح ہو، معاذ اللہ نبی کے بارے میں یہ گمان رکھے، خیال رکھے مرکب مٹی میں مل گئے، توبہ توبہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا کرے گا؟ رشتہ کر لے گا، انکوائری نہیں کرے گا. اور اگر کوئی مولانا صاحب بتا دے تو بولے آپ لوگ دنگا کرواتے ہیں، ارے میرا بہنوئی ہے، وہ میرا سالہ ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے. ارے یاد رکھنا اسلام میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے، محبت رسول کا رشتہ دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے نبی کے خلاف ہے تو میرا رشتہ ختم ہو گیا. اور اگر کوئی امریکہ میں ہے لیکن نبی کا دیوانہ ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ اسلامی ہمارا بھائی ہو. رشتہ دیکھتے ہیں. اماں آپ لوگ تبھی میں پہنچ رہا ہوں، غور سے سنیے. اماں سب کا بھی عجیب معاملہ ہے، چاہے آپ کی اماں ہو چاہے میری اماں ہو، اکثر اماں کا یہی حال ہے. سمجھ گئے؟ اکثر اماں کا حال یہ ہے جیسے اگر چاپ گوشت کا چاپ پکائے گی اس میں کتنا مسالہ پڑے گا اس کو معلوم ہے. چکن چیلی پکائے گی، ٹھیک ہے، کتنا مسالہ پڑے گا اس کو معلوم ہے. اسٹو اچھا یہ سب نہیں سمجھ رہے تو دھیرے کہہ رہے ہیں. گوشت پکائے گی اس کو ٹھیک معلوم ہے مرچا کتنا ڈالنا ہے، دھنیا کتنا ڈالنا ہے، لہسن کتنا ڈالنا ہے، نمک کتنا ڈالنا ہے، گرم مسالہ کتنا ڈالنا ہے، ٹھنڈا مسالہ کتنا ڈالنا ہے، کب گرم پانی ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کب اس کو کھولنا ہے، کب اس کو بند کرنا ہے، اس کو معلوم ہے. یہ ہر عورت کو یہ معلوم ہے. سمجھ گئے؟ اب اس سے پوچھئے تو یہ سیکھی کہاں، تو جانی کہاں؟ کالج میں. کالج میں دھنیا مرچا پڑھایا جائے گا، تو اسکول میں بولا لہسن پڑھایا جائے گا. بولا ہوا کیا؟ بولا ہوا کیا؟ اماں کو دیکھی پکاتے ہوئے میں نے سیکھ لیا. اب اس کی اماں سے پوچھے تو کہاں سیکھی؟ بولا میں نے اپنی اماں کو دیکھا پکاتے ہوئے سیکھ لیا. میں کہتا ہوں اپنی اپنی بیویوں سے سمجھا دیجئے گا، ہم بتا دے رہے ہیں اپنی اپنی بیویوں کو سمجھا دیجئے. کھانے کا مسالہ معلوم ہے لیکن وضو کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. کھانے کا مسالہ معلوم ہے، نماز کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. کھانے کا مسئلہ معلوم ہے لیکن طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. کیسے تم پاک بنو گی، کیسے تمہاری نماز ہوگی، کیا ہے مفسدات نماز، کیا ہے مکروہات نماز، کیا ہے شرائط نماز، کیا ہے فرائض نماز. کیا جواب دے گی ہمارے اور آپ کی گھر کی عورتیں جب خدا وحدہ لا شریک پوچھے گا؟ ان عورتوں سے کہہ دیجئے تیرا بہانہ نہیں چلے گا. تیرا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے جو پیشاب کرتا ہے بہانہ بناتی ہو، کچھ نہ چلے گا. دنیا کی ساری عورتوں نے اگر بہانہ بنایا بچوں کا، بہانہ بنا اپنے شوہر کا، تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی سجدہ کو بلائے گا، طیبہ کو بلائے گا، زاہدہ کو بلائے گا، راکیہ کو بلائے گا، سجدہ فاطمہ زہرا کو بلائے گا. اے فاطمہ کیا تیری نماز قضا ہوئی؟ اے مولا تیرے فضل سے کبھی قضا نہ ہوئی. کیا تجھے پاس بچہ نہ تھا؟ اے مولا تیرے فضل سے حسن بھی تھا، حسین بھی تھا، محسن بھی تھا. کیا بیٹی نہیں تھی؟ بیٹیاں بھی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عرض کریں گی مولا شوہر بھی تو نے دیا، اولاد بھی تو نے دیا، لیکن کسی کے حق تلفی نہ ہوئی. حضرت فاطمہ زہرا ہے، شوہر کی بھی خدمت ہو رہی ہے، بچوں کی بھی پرورش ہو رہی ہے، اور جب سب سو جاتے ہیں تو فاطمہ کا مصلی بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ خلیفہ گلزار ملت، حضرت علامہ ابراہیم رضا چترویدی نیپال حضرات صوفی صاحب قبلہ زندہ باد. اپنے گھر کی عورتوں کی خبر لیجئے، ہلکے میں مت لیجئے گا، ورنہ اگر آپ نے ان کی خبر نہیں لیا تو حشر میں یہ آپ کی خبر لے گی. جب یہ پھنسے گی تو آپ کو پھنسائے گی. وہ کہے گی یا اللہ ہم تو ان پڑھ تھے، ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ببلو کا ابا کچھ نہیں بتایا. پھنسائے گی. یہ حدیث ہے بھائی، کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ فوراً کہہ دے گی یا اللہ یہ ہم کو کچھ بتایا نہیں.
اب ذمہ داری آپ کی ہے، بس آپ پھنسیے. تو کاہے کے لیے پھنسیے گا؟ اس سے پہلے انتظام کر لیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرات اللہ کا فضل ہے، خطیب نوجوان حضرت چترویدی مہان علامہ ابراہیم رضا صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں. ہم لوگ تو بالکل اونے پونے ہیں، ایک ہی زبان میں کر لیتے ہیں. یہ جب شروع کریں گے انگلش چل ہٹ، ہندی تو دور ہٹ، اردو سنسکرت جا، 4 زبانوں میں ان کی تقریر ہوگی. جو نہیں سنے گا وہ کل جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملے گا، اپنا سر پھوڑے گا. اس لیے بہتر ہے سن کے ہی جائیے گا. غلط بول رہا ہوں کیا؟ سن کے ہی جائیے گا. ہاں، اور جلسہ یاد رکھیے گا، مین جلسہ ہوتا ہے اس وقت جب رات ختم ہوتی رہتی ہے اور صبح صادق کا سہانا وقت آتا رہتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے خدا کی عطا کا. وہ وقت ہوتا ہے خدا کی عطا کا، اور ہم لوگ اسی وقت خطا کرتے ہیں. 2 بجے رات تک جاگا رہے گا، 3 بجے سو جائے گا. جب لینے کا ٹائم آئے گا اس وقت سو جائے گا. ارے بزرگوں کی زندگی دیکھیے گا، عشاء کی نماز پڑھے، کھانا کھائے، سو گئے، اور ٹھیک تہجد کے لیے اٹھے. اب جب تک فجر نہ ہو وہ سوئیں گے نہیں. ترمیم کیجئے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، پریورتن لائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے اگر خدا کی دوستی، خدا کی محبت چاہتا ہے تو فاتبعونی، میری اتباع یعنی سرکار کی اتباع جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور اتباع ایمان والا، ایمان کے لیے محبت رسول. سبحان اللہ. دھیرے بولیے، دھیرے بولیے، پولیس آ جائے گی، ایک ایک کو پکڑ لے گی کہ تم لوگ زور سے سبحان اللہ کیوں بول رہے ہو. نہیں، وہ اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اپنے اس کی ڈیوٹی الگ ہے. سبحان اللہ جو زور سے کہے گا اس کو پکڑنے کے لیے الگ سے پولیس آ جائے گی. اور آپ لوگ کو ڈر ہے، یا اللہ آپ لوگ تو ایسے ہیں کہ پلاسٹک کا جو سکسر ہوتا ہے بچہ سب جس سے کھیلتا ہے، سمجھ گئے، اس کو بھی بھیرا دے یا کچھ اور پھل بول دے تو آپ چت پٹ ہو جائیے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. محبت رسول کس کو کہتے غور سے سنیے. سرکار کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ محترمہ ہے، ان کا نام ام حبیبہ. ام حبیبہ کے ابا کا نام حضرت ابو سفیان، اور ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، کلمہ نہیں پڑھا. اور ان کی بیٹی سرکار کی زوجیت میں کلمہ پڑھ کے ام المومنین بن گئی. دھیرے بولیے سبحان اللہ. عجیب دنیا ہے، بولتے ہیں دھیرے تو ساؤنڈ بڑھا دیتا ہے. ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مدینہ شریف پہنچ گیا. جب سوچا کہ آ گیا ہوں تو ذرا بیٹی سے ملاقات کر لوں. غور سے سنیے گا، بیٹی سے ذرا ملاقات کر لوں. تو ابو سفیان جناب گئے بیٹی کے گھر، ام حبیبہ کے گھر. جا کر کے سرکار کا بستر پاک بچھا تھا، اس پہ جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی ام حبیبہ کہتی ہیں اٹھیے 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 اٹھیے. کہا میں تیرا باپ نہیں؟ کہا ہے ہوں گے. اٹھیے. کیا یہی باپ کا ادب ہے؟ اٹھیے. یہی میں نے سکھایا تھا، اٹھیے. آخر اٹھا دیا، باپ کو بستر سے اٹھا دیا. غور سے سننا، باپ کو بستر سے اٹھا دیا. باپ نے کہا ام حبیبہ کیا یہ طریقہ ہے؟ بیٹی کا جواب سنیے. ارشاد فرماتی ہے او میرے ابا یاد رکھیے گا، ابھی آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، نبی کے غلام نہیں بنے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کا پاک بستر ہے. پاک بستر پہ کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا، خواہ میرا باپ رہے یا میرا کوئی رشتہ دار رہے. نبی کے بستر کا احترام کل بھی تھا، آج بھی ہمیشہ. بتا دیا لوگوں، باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرو، تمہارا ایمان مکمل ہوگا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. اور آج کل ماحول کیا ہے، میں بتانا جو چاہ رہا ہوں یہ ہے محبت مصطفیٰ. بتلا دیا کہ باپ بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ناپاک ہے، نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. حضرات بتا دیا کہ باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر ختم کر دوں؟ تقریر ختم؟ بولو میرے بھائی ختم؟ جلسہ ختم؟ یا نبی سلام علیکم. یا
جب ختم نہیں کریں گے تو آپ لوگ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اے بابو کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ اچھا یو کین گو، انگلش میں جانتا ہوں میرے بھائی، انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فضل عطا فرما دے بغیر الیکشن میں لڑے ہوئے اور میں MP بن جاؤں۔ آمین بولو نا بھائی۔ مانے مولانا لوگ مسجدے میں ٹھیک لگتا ہے نا، اب مدرسہ میں رمضان میں چندہ میں نا قرآن خوانی پڑھو، 40واں پڑھو، 20واں پڑھو، 30واں پڑھو، 25واں پڑھو، MP مت بنو، MLA مت بنو، DM مت بنو، CA مت بنو، کیا بنو؟ مؤذن بنو۔ اتنی چڑ ہے اس قوم کو۔ اچھا آپ نے خود ٹرائی میں رہیں گے، اور اگر کوئی مولانا ذرا کوشش کیا، بولا مولانا گیا کام سے، بولا مطلب بولا نہیں مولانا لوگ مسجدے میں ٹھیک لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ویدھان سبھا ہو، لوک سبھا ہو، چاہے راجیہ سبھا ہو، بہت کم اس میں آدمی پڑھا لکھا ہے، بہت کم۔ ایک ویسی صاحب پڑھے لکھے ہیں، بیرسٹر ہے جو نا، بیرسٹر آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اب کتنا تو اس میں انگوٹھے چھاپے ہیں۔ وہ لوک سبھا میں کہاں بیٹھتا جانتے ہیں؟ کونا میں بیٹھا رہتا ہے تاکہ کوئی بحث میں حصہ نہ لے۔ حضرات جو خطیب آپ کے مسجد کے ممبر پہ خطاب کر سکتا ہے تو کیا بھارت کے پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتا ہے؟ ضرور بول سکتا ہے۔ اس عالم کے سامنے کس کی زبان چلے گی جو قرآن بھی پڑھا ہے، جو حدیث بھی پڑھا ہے، جو منطق بھی پڑھا ہے، جو فلسفہ بھی پڑھا ہے، نبی کی شریعت بھی پڑھا ہے، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو بھی پڑھا ہے۔ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں عالم سے اچھا نہ کوئی تاجر ہو سکتا ہے، عالم سے اچھا نہ کوئی مذہبی رہنما ہو سکتا ہے، نہ سیاسی رہنما ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اتنے جلن کھٹے لوگ ہیں، مولوی صاحب جیت جائے۔ حضرات کوشش کیجئے، ارے جو آپ کی نماز کی حفاظت کر رہا ہے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، تو جب یہاں پیچھے ہے وہاں بھی پیچھے رہیے۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ بول لیجیے، اور اس کو یاد بھی کر لیجیے گا۔ کیا کیجیے گا؟ یاد بھی کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اب آئیے ذرا اتباع کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ لوگ کو بتا دوں۔ جو آدمی کھڑا کھڑا پانی پیے گا اس کو ڈینجر بیماری بھی ہوگی۔ یہ بد دعا نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ جو مسلمان کھڑا کھڑا پانی پیے گا بیمار بھی ہوگا، کھانا بھی کھا لے کھڑا کھڑا۔ حضور فرماتے ہیں اگر بعد میں یاد آ جائے تو طے کر کے باہر کر دو، کتنا اس کا غلط اس کا انجام ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ہاں زمزم کا پانی مل جائے تو اسی کو کھڑا کھڑا پیجئے۔ لوٹا میں اگر وضو کر رہا ہے لوٹا میں پانی لے کے اور اس میں جو بچ جائے اسی پانی کو کھڑا ہو کے پیجئے۔ اب باقی جو گھر میں پانی ہے پینے والا، ٹرین میں رہیے چاہے پلین میں رہیے چاہے گھر میں رہیے چاہے کھیت میں رہیے، پانی پینے کی ضرورت آئے فوراً بیٹھ جائیے۔ لوگ کہے گا لو آرا پہ بھی بیٹھ گیا، کھیت میں بھی بیٹھ گیا، پلیٹ فارم پہ بھی بیٹھ گیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی وہیں پہ بیٹھ گیا، تم لوگ بیوقوف ہو۔ تو کہ بیوقوف نہیں ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ بیٹھ کے پانی پینا کھانا میرے نبی کی سنت ہے، میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ 1400 سال کے بعد بھی جو نبی کو دیکھا نہیں ہے ان سے محبت کا یہ عالم ہے، جب دیدار ہوگا تو غلاموں کا حال کیا ہوگا؟ بیٹھ کے کھائیے۔ اب سنیے سرکار فرماتے ہیں، سرکار کی اتباع اگر کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھ لیجئے۔ حضرت علامہ حسن صاحب قبلہ شہزادہ نبی رہے، حضور محدث اعظم ہند بہار، اور یہ تمام علماء کرام کے حوالے سے بتا دینا، سن لیجئے غور سے سنیے گا، میں آج بتا ہی کے جاؤں گا۔ فاتبعونی، سرکار کی اتباع کیا ہے سنیے۔ گھر میں جائیے، سرکار کی اتباع ہے، سرکار کی پیروی ہے، پہلے سلام کیجئے۔ کیا کیجئے؟ سلام، گڈ آفٹر نون نہیں کہیے گا، السلام علیکم ورحمت اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ توفیق دے تو بسم اللہ پڑھ کے پہلا داہنا قدم گھر میں رکھیے۔ بسم اللہ پڑھ کے، عورت ہو یا مرد 72 مرتبہ جائے چاہے 73 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اوکے، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو قل هو اللہ احد یاد ہو تو اس کو پڑھ لیجئے۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں تم نے بسم اللہ پڑھ لیا، شیطان جو تمہارے ساتھ تھا اللہ کے نام کو سن کے گھر سے باہر چلا گیا، تو نے خدا کو رحمان کہا، اس کی رحمت تیرے ساتھ تیرے گھر میں داخل ہو گئی۔
نہ پیسہ لگا نہ کچھ، فرشتے بھی مچل جائیں گے، اللہ بھی خوش، کیا اس پہ عمل ہوگا؟ آپ لوگ سے پوچھ رہا انشاءاللہ کل سے ہوگا؟ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے جائیے گا، میں بالکل وعدہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا علماء کرام کے سامنے، پیسہ بھی نہیں لگے گا، اور پھر آپ کا جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہوگا، اب وہ بچہ اتنا پروان چڑھ جائے گا، اسے کوئی بدعقیدہ آ کے نہیں بتائے گا، وہ بچہ خود کہہ دے گا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو نبی کے سنتوں کا پابند رہا۔ تو انشاءاللہ یہ کیجیے گا نا۔ اور کھانا جو کھاتے ہیں اتباع مصطفیٰ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں 5 انگلی بات میں گھسا دیتے ہیں، اتنا گھجر مجری کرتے ہیں، لقمہ 250 گرام کا رہتا ہے، منہ میں 125 گرام جاتا ہے، اور 125 اوپر لے آتا ہے۔ کوئی آدمی ہوگا بوٹی اس کو لے گا، اتنا تیر تار کرے گا، اتنا نوچ ناچ کرے گا، جی منہ میں لے گا، دانت کو لگے دانت توڑے گا یا ہڈی توڑے گا۔ کوئی ہڈی چھٹک جاتی ہے تو عورت کو لگ جاتی ہے چوٹ، لیکن یہ اڑا رہے اتنا، یا اللہ جی معاملہ میرے بھائی، کھانے کا یہ طریقہ ہے کیا؟ اچھا حضرات سن لیجئے، کچھ لوگ جو شادی بھی ہمیں جاتے ہیں، اب تو پورا سسٹم ہی لوگوں نے چینج کر دیا ہے، بہت سسٹم چینج کر دیا ہے۔ اچھا یہ مطلب ایک مسئلہ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، پوچھیں گے آپ سے، اور آپ ہیں میں ہوں آپ، کوئی ٹینشن نہیں، اوکے۔ ایک مسئلہ، شادی کرنا نبی کی سنت، نکاح کرنا، منہ پھاڑ کے بولیے، منہ پھاڑ کے اس لیے بولے کر کے بولیے، آواز نکلے، نکاح کرنا ہاں نبی کی سنت۔ اب سنیے، بارات لے جانا کہاں لکھا ہے؟ بارات لے جانا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں یا حدیث میں؟ اچھا حضور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹی والے پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، وہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ 150 بارات لاؤں گا۔ اب لڑکی کا باپ بیچارہ غریب ہے، وہ کہتا ہے میرے بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں، 100 لے کے آئیے، 70-80 لائیے، اس میں 10-20 بڑھ جائے گا، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، 100 لائیے۔ بولا دماغ خراب ہے، پورے گاؤں والوں کا اتنا میں کھا چکا ہوں، اور میرا لڑکا کس کی شادی ہو رہی ہے، اگر اس کو نہیں لا کے کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں، ارے بھگلول بھکاری، اگر تو کھایا ہے تو تو نہ ادا کرے گا کہ بیٹی کا باپ کھائے وہ ادا کرے بیٹی کا باپ؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ بھگ منگنا ڈینجر ہے کہ نہیں بات؟ کس کتاب میں لکھا ہے، کس حدیث میں 150 بارات 200 بارات، ایک بھی بارات کا تذکرہ نہیں ہے، پلس اس پہ ڈی جی بجاتے ہو، پلس اس پہ ڈانس ہوتا ہے۔ ارے یہ شادی نہیں بربادی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان بچوں ماں باپ کے نسلوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا دار پیدا ہوتے ہیں، نبی کے غدار پیدا ہوتے ہیں، جو اسلام کے بدنامی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ شادی کرنا سنت ہے تو ڈھول بجانا چھوڑ دو، ڈی جے بجانا چھوڑ دو، زبردستی بارات لے جانا چھوڑ دو، دولہا بنا کے لے جاؤ، چند افراد پہ مشتمل مسجد میں نکاح کر دو تاکہ مولا کائنات کی سنت ادا ہو جائے۔ یہ ہے طریقہ، اپنے اندر ترمیم کیجئے۔ اچھا لڑکی کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، بہت کچھ، لڑکی گوری ہے کہ نہیں پہلا نمبر ہے، اور لڑکا کا منہ نہیں دیکھے گا، لڑکا کتنا سپر ہٹ ہے، بمپر ہے، ومپر ہے، وہ نہیں دیکھے لڑکا کی ناک کیسی ٹیڑھی ہے، لڑکا کا منہ کیسا ہے، لڑکا کا بال چوٹ چھوٹا کی طرح نہیں ہے، اسٹائل نکلا ہے، بہت خطرناک اسٹائل ہے۔ وہ 2-3 سال پہلے ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ جیسا بال ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، وہ کیا ہم بھول گئے، ہم اتنا دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جو بال کٹایا تھا ادھر سے صاف کر دیا، یہیں پہ رکھا تھا، تو میں کہتا تھا یہ آدمی ہے کہ جانور ہے؟ لے بھائی آج تو گھر گھر میں دیکھ رہا ہوں یہ اسٹائل۔ اچھا حضور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا بچپنا تھا، ابھی میں بوڑھا نہیں ہوں، یاد رکھیے گا، جلدی سے میں بول دیا ہوں، داڑھی لال ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا، پیٹ کی گرمی بال سفید، اس میں کیا لگا، خیر میں بڈھا رہوں چاہے جوان، اس کو جانے دیجیے۔ بچپنے میں دیکھتا تھا کہ اگر محلے میں گاؤں میں کوئی لڑکا ایسا برا کام کیا، سماج میں طاقت رہتی تھی، گاؤں میں لوگ پنچایت کرتے تھے، ہاں تو وہ پکڑتے، پنچایت ہوتی، اس کا جرم ثابت ہوتا تو کہتا کیا کرو گے، بانس میں سے کرچی کاٹ کے لاؤ اور اس کے بدن پہ توڑ دو، اور اس کے بعد آخری سزا یہ ہے کینچی لاؤ، کینچی نہیں، کینچی کا دادا،
बढ़ता कैंची लाओ और उसका बाल काटो। तो बाल कैसे काटता था? थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर कैसे काटते थे गिरे भाई। और उसके बाद कहते थे बोला चोरी किया होगा, डाकू किया होगा, कोई ऐसा काम घिनौना किया होगा, चोर की तरह बाल हो गया। इतना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता था। आज लो मेरे भाई, कल तक जो चोरों का स्टाइल था, आज कौम मुस्लिम का बच्चा बच्चा उसको फख्र महसूस कर रहा है। याद रखिएगा, ऐसे बाल कटाने वालों पे लानत है, और जो लड़का लड़कियों की मुशाबिहत करे उस पे भी लानत है, और जो लड़की लड़कों की मुशाबिहत करे उस पे भी लानत है। स्टाइल दिखलाते हैं, स्टाइल दिखलाते हैं। ऐसा स्टाइल बनाने से हीरो बनेगा? मौलाना लोग हीरो है क्या? मौलाना से बड़ा कौन हीरो होगा? दाढ़ी कटा के आप हीरो जेंटलमैन बनते हैं, मौलाना से ज्यादा हैंडसम कौन होगा? मुझको देखिए, अगर मेरे दाढ़ी ना रहे माज़अल्लाह तो चेहरा कितना भयानक हो जाएगा। आप लोग सब डर के मारे भाग जाइएगा। और मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा नूर वाला है। और अल्लाह चाहे तो मैदान महशर में फरिश्ते मुझसे कुछ न पूछेंगे, चेहरा देख के समझ जाएंगे मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है। आप लोग हैं दाढ़ी कटाते, शर्म कीजिए। अच्छा हजरत, औरत सभी फंसेगी इसमें। वो क्यों नहीं अपने शौहर को कहती है कि मौलाना लोग दाढ़ी रखते अच्छे लगते हैं, आप क्यों नहीं दाढ़ी रखते? क्या वो नहीं कह सकती है? वो भगलोल नहीं कहती है, फंसेगी। हाँ भगलोला, वो भगलोला है। वो शौहर को नहीं कह सकती है कि पीर साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सादा कपड़ा पहनते हैं, टोपी सफेद, और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी सफेद, चेहरे से नूर टपकता रहता है। इनको देखने के बाद सरकारे हुसैनी की याद आती है। और आपका चेहरा इतना काहे बकवास रहता है? आप भी तो दाढ़ी रखिए, आप भी तो अच्छा कपड़ा पहनिए। अगर कुछ समझदार शौहर होगा तो फख्र करेगा बीवी नंबर 1, और अगर भगलोल होगा तो कहेगा रे तू मौलाना की बेटी है क्या? कोई औरत अपने शौहर की भलाई नहीं चाहती है, वरना जरूर कहती दाढ़ी मत कटाओ। वो खुद कहती है सेविंग करो, सेब खा के आओ। अल्लाह का शुक्र है हम लोग की औरत बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है भाई। हाँ कंघी जब दे बाल माने बाल पे लगाने के लिए तो कहे दाढ़ी पे भी लगाइए। एक दिन हम पूछ लिए अपनी, हम पूछे भाई, पूछना चाहिए, क्या समझ रहा आप ही लोग की तरह है क्या? नजर के और निशाना के और हम अपनी बीवी से पूछे, अच्छा ये बतला, माशाअल्लाह एक राज की बात और बता दे रहा हूँ, यकीन मानिए अल्लाह ताला बेटी दिया है, और जब शादी के काबिल हो जाए तो आलिमों को दामाद बनाइए, हाफिजों को दामाद बनाइए। वो मैंने 300 रुपया महीना कमाएगा, लेकिन मास्टर साहब की बीवी से रंग में आपकी बेटी रहेगी। अल्लाह आलिमों के पैसे में इतनी बरकतें दे दिया। और सुनिए, आलिमों की बीवियों से ज्यादा खूबसूरत आम आदमी की बीवियां नहीं होती हैं। चैलेंज कर सकता हूं, जितनी खूबसूरत आलिमों की बीवियां होती हैं। क्यों? मदरसे में ये नफ्स को मारते हैं, उसका इनाम मिलता है। वो जितने खूबसूरत न हो उससे ज्यादा खूबसूरत उनकी औरतें होती हैं। सुनिए गौर से, मैंने पूछा मैं दाढ़ी रखा हूं, तुमको पसंद है कि नहीं? मैं उसका एग्जाम ले रहा था। नहीं समझे भाई, हम मौलवी साहब हैं, हम दूसरों को समझाते हैं मेरे घर की औरत कैसी है, मैं उसका व्यू में ले रहा था। आप लोग हंसते हैं तो समझिएगा, कभी कभी उसको पूछिए मैं नमाज पढ़ूंगा तो कैसा लगूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा तो कैसा लगूंगा, मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, उससे पूछिए ना भाई। हाँ तो मैंने पूछा तो बोल रही है अल्लाह का शुक्र आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोले रे डर से तो नहीं बोल रही है? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं डर से मत बोल, हम कुछ नहीं करेंगे। कहा नहीं डर की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना वो लोग इज्जतदार की तरह नजर आते हैं। हाँ हम बोले अल्लाह तेरा शुक्र है बीवी मिली है, अच्छी मिली है, और मेरे कहर से बच भी गई, समझ गए? हाँ अब सुनिए, यही वजह है, यही वजह है, सुन लीजिए दाढ़ी का कमाल। हजरत 10-12 दाढ़ी मोच जो कटाता है वो आ रहा जा रहा है, और महल्ले की औरतें बैठी है, सर खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। और औरत उसी तरह बैठी हुई है। आज जो ही एक दाढ़ी वाला आया सटपटा करके सर पे चढ़ लगा, एक दाढ़ी वाला आया सर पे दुपट्टा आंचल रख लिया, मुंह भी छुपा लिया। मैं सोचने लगा या अल्लाह
یہ 7-8 مرتبہ آیا گیا، وہ بیٹھی رہی، داڑھی والا آیا، پڑاک سے پردہ۔ عورت سب سمجھتی ہے کہ ہم کو مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، بیچ والے سے نہیں۔ اگر مرد ہے تو داڑھی نہ رکھے گا، یہ تو بالکل کلین نظر آ رہا ہے، داڑھی نہیں رکھو گے تو یہاں بھی ذلیل ہوگے، میدان محشر میں بھی ذلیل ہوگے۔ اتباع مصطفیٰ کر لو، یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب۔ میری بات اگر آپ کو خراب لگے تو معاف کیجئے گا، میں اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کا پرچارک ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، میں آپ کے خوشی اور ناراضگی کا خیال نہیں رکھتا ہوں، بس یہ ہے کہ حق جو ہے میں آپ کو اپنے لہجے میں بتا رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ٹائم ہو گیا ہے، چونکہ چترویدی مہان بھی آئیں گے، قاری اختر ضیاء صاحب ہیں، یہ لوگ کب پڑھیں گے؟ اتنا سا یہ تو کٹ پیس تھا، ابھی تو تھان باقی ہے، اور آپ ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ہم چلا رہے ہیں کیا؟ شعر تو میرے پاس ایسا ہے لیکن پڑھوں گا نہیں۔ پوچھے کیوں؟ اس ماحول میں یہی لوگ پڑھے ہیں، اتنا ہائی فائی پڑھنے والا اس ماحول میں ماحول چاہیے ہائی فائی، تب شعر سناؤں گا ہائی فائی، اپنا نہیں کسی اور کا لکھا ہوا سنا دوں؟ سبوں کی اجازت ہے؟ سبحان اللہ کہیے گا۔ آگے دیکھیے، ابھی سبحان اللہ بولے نہیں ہے، صرف آپ نے ارادہ کیا، ثواب اسٹارٹ ہو گیا۔ یہی تو بات ہے جناب نیک کام کرنے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں والا سناوے؟ کیسا سناوے؟ ہاں ایک تو اچھا والا، موبائل تو وہیں رہ گیا، یاد ہی نہیں ہے۔ اچھا چلیے، جو میں سنانا چاہ رہا ہوں پہلے اس کو سن لیجیے، اس کے بعد آخری میں کہیں یاد آ جائے تو ہم سنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے پیغام دیا ہے کچھ لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ہے امید۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کسی کے پاس وہ معجون نہیں ہے جو آپ کو ایک مرتبہ کھلا دے یا نمازی بنا دے، کوئی ایسی دوا نہیں کہ ایک مرتبہ کھلا دے سنتوں کا پابند بن جائیے، نہیں، اس کے لیے آپ کو دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہوگا، نبی کی محبت پیدا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، ارادہ کیجئے، انشاءاللہ اس کا فضل ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور سدھر بھی جائیں گے اور نماز کا بھی جذبہ انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ ارادہ لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، بس چند دنوں کی زندگی رہ گئی ہے، کچھ کام کر لیجیے آخرت کے لیے، ورنہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی کے سنتوں کا پابند بنا دے، زور سے بولیے آمین۔ اب سنیے محبت مصطفیٰ، آئے ہائے ایک جھلک ہے، کیا کہنے، کیا بات ہے میرے بھائی، محبت ہو تو ایسی، سمجھ گئے؟ خونی رشتے سے بڑا ہونا چاہیے اسلامی رشتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو ہو گئے تھے، اور اسلام کی جو جنگ ہوئی تھی کافروں سے، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ 17 تاریخ، سمجھ گئے؟ اور 17 تاریخ اور مسلمان جتنے تھے ان لوگ کے پاس نہ اتنا ہتھیار تھا، نہ اتنی سواری تھی اور نہ اتنا انتظام تھا۔ ہاں تعداد سنیے گا، اللہ فقط 313 تھے۔ ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کے گیا، باپ رے باپ، کھانے پینے کا سامان لے گیا، ہتھیار لے گیا، اونٹ لے گیا، یہ لے گیا، پورے تیاری سے گیا۔ آئی مسلمان سب 313 اور ہتھیار بھی نہیں ہے، اور بھی رمضان کا مہینہ، باپ رے باپ، سب روزہ دار، سب روزہ دار، اور وہ بھی عرب کا روزہ میرے بھائی۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، گزشتہ سال، ہاں 17 18، ہاں میں 17 میں گیا تھا، سمجھ گئے؟ رمضان شریف میں الحمدللہ تراویح سنا کے میں گیا۔ حضور دعا فرما دیں جب تک جس میں جان رہے تراویح کا سلسلہ چل رہا ہر سال، وہ انشاءاللہ چلتا رہے، بس دعا فرما دیں حضرت جی، دعاؤں پہ میری گاڑی چلتی ہے۔ ارے باپ رے باپ، ابھی جو میں گیا تو وہاں کا ٹمپریچر 45 سے نیچے رہتا ہی نہیں ہے، 45، ہاں 50 تک چلا جاتا ہے۔ 1450 سال پہلے کا ٹمپریچر کیا رہا ہوگا، وہ چلچلاتی دھوپ، نہ کوئی سایہ، 313 مسلمان، اور وہ بھی نہت تھے، وہ بھی روزہ دار۔ جنگ شروع ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی تلوار لے کر میدان میں نکلے، اتفاق سے لڑتے لڑتے ان کے ماما سامنے آ گیا۔ کون آ گیا؟ منہ کھولیے، کون آ گیا؟ ماموں، ان کے ماموں آ گئے، ان کے اماں کا بھائی جی، اور وہ آس بن ہشام سامنے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، او میرا ماما،
کہا ماما، کہا ہوگے ماما ہوگے، ابھی میں تمہارا بھانجا نہیں ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ آہستہ بولیے پنڈال گر جائے گا۔ ابھی میں نہ مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور ماما ابو جہل کی طرف سے اور بھانجا مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے حضرت عمر نے دوہی دیکھا اور کہہ دیا میرے نبی سے بغاوت کرتے ہو، میرے نبی کے خلاف تم نے تلوار کو بے نیام کیا ہے، میرے نبی کے جان لیوا کے دشمن ہو، جو میرے نبی کے دیوانوں کے تم دشمن ہو، یاد رکھنا میرا رشتہ دار رہے یا کوئی رہے، عمر کسی اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھتا ہے، نبی کے وفادار کو دیکھتا ہے، نبی کے غدار کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار چلایا اور اپنے حقیقی ماموں کے گردن کو کاٹ کے بتا دیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں جو نبی کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ محبت مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں حضرات۔ فاتبعونی، اللہ کے رسول اللہ نے محبوب کو فرمایا کہہ دیجئے میری اتباع کرو، ہر معاملے میں سرکار کی سنتوں کا خیال رکھیے۔ ہاں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، کون سا کام کرے گا یا کرے گی تو وہ پاکی حاصل ہوگی، قرآن پڑھنے کے لائق ہوگی عورت، نماز پڑھنے کے لائق ہوگی عورت، وہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ گئے اور نہا لیے۔ آج کل کی عورت سب تو شیمپو جب تک نہ لگائے تو سوچتی ہم پاکے نہیں ہوئے، ہاں جب تک صابن نہیں لگائے تو سوچتی ہے میرا غسل ہی صحیح نہیں ہوا۔ ہاں حضرات، دیہات کا میں رہنے والا ہوں، اتنی غریبی تھی کہ دیہات کی عورتیں مٹی کو سر میں لگاتی تھی، چکنی مٹی کو۔ ہاں، اور آج کل کی عورت جب تک شیمپو نہ لگائے کہتی ہے نہیں نہائے، جب تک صابن لگائے لائف ہوا ہے جہاں، جب تک نہیں لگائے گی کہے گی غسل۔ یاد رکھنا طہارت کے لیے شیمپو اور صابن کی ضرورت نہیں ہے، اتباع مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ فرائض غسل ادا کر لو، صابن لگے نہ لگے طہارت مکمل ہو جائے۔ اس لیے دوستو یہ بنیادی باتیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ آپ لوگ کی محبت رہی سن 2020 میں اللہ اس سے پہلے اللہ آپ کو اتنا پیسہ دے دے، ایسا جلسہ ہر سال کرائیے، میں کبھی آتا رہوں۔ آمین کہنے میں بھائی، میرا آب و دانہ رہے گا کوئی روک نہیں سکے گا، اور نہیں رہے گا تو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ یہ تو پیر طریقہ رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ ثناء المصطفیٰ ثقیلہ مدظل نورانی کا حکم تھا، گرتے پڑھتے، لیکن ایسے نہیں، سرکار کا کرم ہے، حضرت نے بلایا تو میں نہ زمین پہ دوڑ کے آیا نہ آسمان پہ آیا، میں زمین آسمان کے بیچ میں سفر کر کے آپ تک پہنچ گیا۔ ہاں اب سمجھئے، حضور کا حکم تھا ہوائی جہاز سے آیا ہوں الحمدللہ۔ یہ نہیں کہیے گا کہ یہاں کے ہوائی جہاز سے پٹنہ تک آ گئے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ فرائض غسل، فرائض وضو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ میری باتوں پہ تنہائی میں غور و فکر کیجیے گا، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں یہی دعا دے کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے انشاءاللہ آج آپ نے جلسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سال بھر اس کی برکتیں رہیں گی، سال بھر انشاءاللہ اس کی برکتیں رہیں گی۔ یہ مولانا صاحب کہا گیا جن کے اعجازی دستار بندی جو ہوئی ہے، ہاں جو پگڑی باندھے تھے، ہاں دیکھیں یہ حضرت مولانا ہو چکے غالباً۔ ہاں یہاں محبت سے علماء کرام نے نوازا اور ان کے استقبال میں پھر امامہ باندھ دیا گیا۔ دیکھیں ویسے کیسے لگ رہا ہے، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنا ہینڈسم، کتنا بیوٹیفل، کتنا سندر۔ یہ 7-8 چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، سمجھ گئے؟ زبان الگ الگ ہے، پڑھا لکھا آدمی جب بولتا ہے تو اتنے ورڈز کا استعمال یوز ضرور کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں الحمدللہ، سرکار کا کرم۔ کیوں؟ اس لیے سر پہ امامہ بندھ گیا، سرکار کی سنت ادا ہو گئی۔ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیے بھائی آپ لوگ۔ دیکھیں ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے کہ ہاں ہوں، غور سے دیکھ کے بولیے۔ دیکھو میرے بھائی اچھا لگ رہا ہے نا؟ تو جب یہ اچھا لگے تو ہر باپ اپنے دل میں تمنا پیدا کرے اور اپنی بیویوں سے کہہ دے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اپنے بیٹوں کو بھی عالم بناؤ، اپنے بیٹوں کو بھی حافظ بناؤ، اپنے بیٹوں کو بھی دین کا سپاہی بناؤ۔ ارے کچھ ہو نہ ہو، بیٹا خدا کا نام لے گا، ماں باپ کو قبر میں انعام ملے گا۔
اتنا تو ہوگا. یہی میرا پیغام ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, عالم زیادہ سے زیادہ بنائیے. یہ مت سوچئے کہ مولانا بنے گا تو پیسہ کتنا کمائے گا, یہ سب چکر چھوڑ دیجئے. کھلانے والا میرا اللہ ہے. آپ کی جو ذمہ داری ہے بچوں کو عالم بنائیے تاکہ یہاں بھی عزت ملے وہاں بھی عزت ملے. میں دعا کرتا ہوں. شعر سنا دوں کیا؟ آئیے آگے سال آئیں گے انشاءاللہ ہم سنا دیں گے. سنا ہی دیں کیا؟ اچھا سبحان اللہ کہہ دیجیے. کون والا ہم سنا دیں بھائی. گھسا پٹا ہے کہاں سے ہے. اچھا ہاں سنا دے رہے ہیں. نعت کا شعر ہم سنا دے رہے ہیں. نعت کا. نعت شریف سنتے ہیں نا, نبی کی نعت. سبحان اللہ. اس سے پوچھو تجلی مولا, اس سے پوچھو تجلی مولا, جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ. اس سے پوچھو تجلی مولا, جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ. دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک, دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک, بھول جاؤ گے حور کا چہرہ. اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے اس میں محنت کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائیے اور بلند آواز سے پڑھیے استغفر اللہ. جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن آواز بڑھا کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف زور سے پڑھ لیجیے گا. پہلے سن لیجیے گا. ہاں پہلے سن لیجیے گا. زبر زیر میں کہیں غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. سمجھے, یہ سیریس بول رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے دیکھا دیکھی وضو کرتے ہیں تو آج تک ٹھیک وضو نہیں ہوا, کیونکہ جو وضو ٹھیک نہیں کرتا اسی کو دیکھ کے کیا, عالم کو نہیں دیکھا. سمجھ گئے. کلمہ شریف بھی اسی طرح دیکھا دیکھی پڑھ لیا اور آج تک کچھ لوگ زبر زیر میں غلطی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں اس کو نہیں معلوم کہ لام کے اوپر زبر ہے کہ پیش ہے اور اسی میں خوش ہے. اور اگر کوئی بوڑھا چچا ایسا پڑھ رہا ہے اور یہ نوجوان مولانا جا کے بول دے چچا لام کے اوپر پیش ہے, کیا پیش ہے؟ نہیں رسول اللہ نہیں ہوگا, رسول اللہ. تم پہلے پیدا ہوا کہ ہم پہلے پیدا ہوئے؟ عجیب معاملہ ہے. بھائی علم میں جو آگے ہے پیدا جب بھی ہو اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو پہلے ٹھیک ٹھاک سے سن لیجئے لا الہ الا اللہ. کلیجہ کھول کے, کلیجہ کھول کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ.